نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ برادران اسلام، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین معجزانہ زندہ کیے گئے، پھر ایمان لائے، اس کے بعد وفات پائی؟ کیا نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جہنمی تھے؟ کیا اہل فطرت سے تھے؟ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ کیا دین ابراہیمی پر تھے اور مومن کامل تھے؟ اہل علم کے 4 گروہ ہیں، ان میں الگ الگ 4 موقف ہیں۔ پہلے گروہ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے والدین کو معجزانہ زندہ کیا گیا، وہ آپ پر ایمان لائے اور پھر وفات پائی۔ یہ موقف قرآن مجید کے واضح صریح حکم کے خلاف ہے۔ قرآن مجید میں واضح ارشاد ہے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارُ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ان کی توبہ قبول نہیں جو برائیاں کرتے چلے جائیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے تو کہہ دے کہ میں نے اب توبہ کی، اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہو سکتی جو کفر پر مر جائیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی موت کو دیکھ لینے کے بعد توبہ کریں، موت کے بعد ایمان قبول نہیں۔ جیسے فرعون نے موت دیکھ لینے کے بعد اور فرشتوں کے دیکھنے اور پردے کھل جانے کے بعد توبہ کی تھی، اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا گیا، یعنی موت کے وقت کی گئی توبہ غیر مقبول ہے۔ لہذا یہ موقف قرآن مجید کے واضح حکم کے خلاف ہے، اس لیے محدثین نے اس موقف کو تسلیم نہیں کیا۔ حدیث کی مستند کتاب مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول نہیں کرتے جب وہ موت کو دیکھ لے، یعنی جان کنی کے وقت کی گئی توبہ قبول نہیں ہے۔ یہ روایت قرآن مجید کے واضح اور صریح حکم کے خلاف ہونے کی وجہ سے محدثین نے اسے تسلیم نہیں کیا، جس میں جلال الدین سیوطی، دار القطنی، محب طبری، ابن عساکر، شیخ امام ابن تیمیہ، محدثین کی ایک بڑی جماعت نے اس کو رد، ناقابل استدلال اور موضوع قرار دیا ہے۔ اہل علم کا دوسرا موقف مسلم شریف کی 2 روایتیں ہیں، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے والدین جہنم میں ہیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگنے سے بھی منع کر دیا گیا ہے۔ یہ سب روایتیں قرآن مجید کے واضح اور صریح حکم کے خلاف ہونے کی وجہ سے محدثین نے اسے تسلیم نہیں کیا۔ قرآن مجید میں سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 15 میں واضح ارشاد ہے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہماری یہ سنت نہیں ہے کہ رسول بھیجے بغیر ان کو عذاب دیں، یعنی رسول اور کتب بھیجنے کے بعد ان پر حجت تام ہونے کے بعد عذاب دیا جائے گا۔ اس طرح قرآن مجید میں سورۃ نساء آیت نمبر 65 میں ارشاد ہے، رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ہم نے انہیں رسول بنایا، خوشخبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت رسول کو بھیجنے کے بعد باقی نہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غالب حکمت والا ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 122 ارشاد ہے کہ اگر ہم ان کو پیغمبر بھیجنے سے پہلے ہی ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم ذلیل و خوار ہونے سے پیشتر تیری آیات کی پیروی کر لیتے۔ لہذا مسلم شریف کی یہ روایتیں قرآن مجید کے صریح اور واضح حکم کے خلاف ہونے کی وجہ سے محدثین نے اس کو رد کیا، اس کو قابل استدلال نہیں سمجھا۔ تیسرا موقف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اہل فطرت کے حکم میں ہیں، ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ یاسین آیت نمبر 6 میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔
اے میرے حبیب آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تھے، اس وجہ سے یہ غافل ہیں، یعنی آپ اس قوم کو ڈرائیں جن میں سے آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، نہ ان کے پاس اللہ کی کتاب آئی تھی، اس لیے یہ لوگ دین حق سے بے خبر ہیں۔ قوم قریش اور عربوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد عرصہ دراز تک کوئی نبی نہیں آیا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اہل فطرت میں سے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت تام نہیں ہوئی، اس لیے ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے قرآن مجید سورۃ سبا آیت نمبر 44 وما آتیناہم من کتاب یدرسونہا وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور ہم نے ان مکہ والوں کو کتاب دے رکھی ہے جنہیں یہ پڑھتے ہیں، آپ سے پہلے ان کے پاس کوئی آگاہ کرنے والا نہیں آیا۔ یہ لوگ اس لیے آرزو کرتے تھے کہ ان کے پاس کوئی پیغمبر یا کوئی صحیفہ آسمانی نازل ہو، یعنی یہ قریش حالت فطرت میں تھے۔ اسی طرح سورۃ سجدہ میں اس کو یوں وضاحت کی گئی ہے، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، آپ انہیں ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تاکہ وہ ہدایت پاتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، یہ ہماری سنت نہیں کہ رسول بھیجے بغیر اور نزول کتب سے پہلے کسی کو عذاب دے جب تک ان پر حجت تام نہ ہو جائے۔ ان تمام آیات سے بالکل واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اہل فطرت سے تھے، اس لیے قرآن مجید کی واضح حکم کے تحت ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ محدثین کے چوتھا گروہ کا موقف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مذہب ابراہیمی پر تھے، وہ پہلے سے مومن کامل تھے۔ قرآن و حدیث کے مطابق یہ موقف صحیح، بالکل درست اور ثابت ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ توبہ آیت نمبر 9 میں انما المشرکون نجس، مشرکین سراپا نجاست ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ہمیشہ پاک مردوں کی پشتوں سے پاک بیویوں کی طرف منتقل ہوتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو واضح طور پر نجس فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آباء و اجداد کو طیب طاہر فرمایا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کے آباء و اجداد والدین طیب طاہر پاک پاکیزہ مومن کامل اور موحد تھے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، اے نوح علیہ السلام یہ تیری اہل میں شامل نہیں کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ قرآن مجید کے مطابق مومن اور کافر کا نسب قائم نہیں رہ سکتا، کفر کی وجہ سے نسب منقطع کر دیا جاتا ہے۔ احادیث کی مستند کتاب ابن ماجہ، احمد، طبرانی کہ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نحن بنو نضر بن کنانہ لا منتفی من آبینا، ہم نضر بن کنانہ کے بیٹے ہیں، ہم اپنے باپ دادا سے نسب جدا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں کوئی مشرک و کافر ہوتا تو آپ بھی اپنے والدین کے نسب پر فخر نہ فرماتے۔ قرآن مجید میں آپ کے والدین کے مومن کامل ہونے کا ذکر بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 128، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کر کے فرمایا، من ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے میرے رب ہماری ذریت سے بھی ایک امت کو خاص اپنا تابع فرمان بنا۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اور انہی میں سے رسول اور نبی مبعوث فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اپنی ذریت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری ہوئی، یعنی آپ کے والدین حضرت ابراہیم کی دعا کے مطابق ملت ابراہیمی پر قائم رہے اور مومن کامل تھے۔ قرآن مجید
میں بڑی وضاحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے مومن کامل ہونے کے متعلق واضح حکم موجود ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ شعراء آیت نمبر 218-219 میں ارشاد ہے، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اے میرے حبیب اللہ تعالیٰ آپ کو رات کی تنہائیوں میں بھی دیکھتا ہے جب آپ نماز تہجد کے لیے قیام کرتے ہیں، اور سجدہ گزاروں میں سے بھی آپ کا پلٹنا دیکھتا رہتا ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ یہ آیت واضح دلیل ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک ساجدوں سے ساجدین کی طرف منتقل ہوتا رہا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مومن کامل تھے۔ امام سیوطی، امام ابن حجر مکی، علامہ زرقانی اور تمام محدثین اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تک مومنین کے پاک پاکیزہ اسلاب و ارحام سے پیدا کیے گئے ہیں اور مومن کامل تھے۔ تفسیر خازن میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، اس آیت میں وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ یعنی پلٹنا، گردش کرنا سے مراد انبیاء کرام کی مبارک پشتوں میں یکے بعد دیگر منتقل ہونا ہے۔ حتیٰ کہ آپ اس امت میں مبعوث ہوئے تو اس آیت کی تفسیر یوں کی گئی ہے، اے میرے محبوب، حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک جن جن مومن مردوں عورتوں کے اسلاب و ارحام میں آپ کے تمام آباء و اجداد خواہ مرد ہوں یا عورتیں منتقل ہوتے رہے ہیں، ان کو آپ کا پروردگار ملاحظہ فرما رہا ہے۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اس بات کا بین ثبوت ہے کہ انبیاء اکرام کے آباء و اجداد اللہ تعالیٰ کے ماننے والے موحد تھے۔ تفسیر در منصور میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، جب حضرت آدم جنت میں تھے تو اس وقت آپ کہاں تھے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری بات پر خوب ہنسے، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہوئے۔ آپ نے فرمایا، اس وقت ان کی پشت میں تھا، جب وہ زمین پر تشریف لائے تب بھی میں ان کی پشت مبارک میں تھا۔ پاک پشتوں سے مجھے اللہ تعالیٰ نے پاک رحموں میں منتقل فرمایا، وہ تمام پاک و پاکیزہ اللہ تعالیٰ کا سجدہ کرنے والے توحید پر قائم مومن کامل تھے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اشعۃ اللمعات میں فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک تمام طاہر و مطہر تھے، کفر اور شرک کی نجاست سے پاک اور پاکیزہ تھے، جیسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میں پاک مردوں سے پاک عورتوں کی طرف منتقل ہوتا رہا ہوں، پیدا ہوا ہوں۔ امام فخر الدین رازی، امام ابن حجر، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے نسب کی سب حدیثوں میں پوری تصریح فرمائی گئی ہے کہ وہ سب بارگاہ الہی میں پسندیدہ پاک پاکیزہ مومن موحد تھے اور جنتی تھے، کیونکہ وہ تو ان خاص الخاص بندوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم کے لیے چنا منتخب فرمایا، اور یہی قول صحیح معتبر قول ہے۔ حدیث کی کتاب بہقی میں امام بہقی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قسی یعنی 21 پشتوں تک نسب نامہ بیان کر کے فرمایا، میں اپنے ماں باپ سے ایسا پیدا ہوا ہوں کہ زمانہ جہلیت کی کوئی بات مجھ تک نہ پہنچی، اور میں آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے والدین تک پاک پاکیزہ پیدا ہوا ہوں، میرا نفس کریم، میری جان تم سب سے افضل، اور میرے والدین تم سب کے آباء و اجداد سے بہتر اور افضل ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں
ارشاد ہے سورۃ انعام آیت نمبر 124 میں ارشاد ہے اللہ عالم حیث یجعل رسالہ، یعنی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وضع رسالت کے لیے پاک پاکیزہ سب سے اعلیٰ مقام کون سا ہے، اس کا انتخاب فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی رذیلوں اور پست لوگوں میں رسالت نہیں رکھی، جبکہ رسالت نور رحمت کا محل ہے۔ امام بخاری صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم کے زمانے سے ہر زمانے میں بہتر لوگوں میں ہمیشہ منتقل کیا جاتا رہا ہوں، یہاں تک کہ مجھے اس زمانے میں مبعوث فرمایا جس میں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے سیدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجائبات، تجلیات، انوار و اکرام کا نزول، جب آپ چلتی تھی تو قدموں کے نیچے پتھروں کا فوم کی طرح نرم ہو جانا، نورانی ابر کا سر پر سایہ کرنا، پانی لیتے وقت کنویں کا پانی خود بخود ابل کر کنارے پر آ جانا، خواب میں فرشتوں کا مبارک دینا کہ اے آمنہ تم کو مبارک ہو، تم سید الانبیاء کی والدہ بننے والی ہو، ستاروں کا آسمان سے آپ کے سر پر جھک جھک جانا، پیدائش کے وقت انوارات و تجلیات کا مشاہدہ کرنا، اپنے وجود سے نور کے شعاؤں کا نکلتے دیکھنا جو آسمان اور زمین میں پھیل جاتے تھے، اپنے گھر سے بصرہ اور روم کے محلات کو دیکھنا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمانا ہے کہ خواجہ عبداللہ کی نشانی میرے وجود میں خلعت نبوت پہننے والی ہے۔ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور نبوت دیکھ کر یہودیوں کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کی سازش کرنا اور رب العالمین کا غیبی مدد سے فرشتوں کے ذریعے آپ کی حفاظت کرنا اور پھر یہودیوں کی سازش کو ناکام بنانا، یہ سب انوارات و تجلیات، عجائبات و کرامات حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مومن کامل اور معاہد ہونے کی بین اور ثبوت نہیں تو اور کیا ہے۔ حضرت ابن جریح رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی کی تفسیر در منشور میں یوں فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے کچھ لوگ ہر دور میں ایسے ہوں گے جو دین فطرت پر قائم رہیں گے اور اللہ کی عبادت کرتے ہوں گے، اور یہ سلسلہ تا قیامت چلتا رہے گا۔ اسی طرح مزید وضاحت کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو 2 حصوں میں تقسیم فرمایا اور مجھے اچھی قسم میں رکھا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ایک گروہ اصحاب الیمین کا ہے اور دوسرا اصحاب الشمال کا، پس میں اصحاب الیمین سے ہوں اور ان میں سب سے بہتر ہوں۔ پھر ان دونوں کے 3 حصے کیے اور مجھے تیسرے حصے میں رکھا، جیسے کہ قرآن مجید کے ارشاد کے مطابق ان میں ایک حصہ اصحاب المیمنہ، دوسرا اصحاب المشأمہ اور تیسرا السابقون کا ہے۔ میں السابقون میں سے ہوں اور ان میں بھی سب سے بہتر، اور ان میں 3 قبیلے بنائے گئے تو مجھے سب سے بہتر قبیلے میں رکھا، یعنی میرا قبیلہ سب سے بہتر، اعلیٰ اور افضل ہے۔ علامہ ابو نعیم نے دلائل نبوت میں متعدد اسناد کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہمیشہ اسلاب طہرہ سے ارحام طیبہ میں پاک پاکیزہ منتقل ہوتا رہا ہوں۔ جب بھی 2 قبیلے بنے میں ان میں بہتر سے بہتر افضل قبیلے میں رہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3304 بعثت من خیر القرون بنی آدم کرنن، مجھے ہر قرن اور طبقہ میں تمام قرون آدم کے بہتر میں سے بھیجا گیا، یعنی میں اور میرا خاندان خیر القرون سے ہے۔ امام بہقی نے دلائل نبوت میں حضرت انس سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ لوگوں کے 2 گروہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان میں سے بہتر گروہ میں رکھا، پھر مجھے اپنے والدین کریمین سے پیدا فرمایا، لہذا زمانہ جہلیت کی کوئی چیز مجھ تک نہیں پہنچی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اپنے ماں باپ تک پاک پاکیزہ منتقل ہوا،
اس لیے میں اپنی ذات کے اعتبار سے اور اپنے والدین کے اعتبار سے سب سے افضل، اعلیٰ اور بہتر ہوں۔ ذرا سوچئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے، جسد سے جو مٹی مس کرے، لگ جائے، وہ مٹی، وہ جگہ روضۃ الریاض الجنہ بن جائے، اور جس صلب سے اور ارحام سے، جس وجود سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہوں، پرورش پائی ہو، گود میں کھیلے ہوں، اس کی شان، مرتبہ، مقام کتنا اعلیٰ و عرفہ بلند و بالا ہوگا۔ قرآن و حدیث کے ان واضح صریح نصوص کے بعد اگر کوئی بد نصیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین رضوان اللہ اجمعین کے مومن کامل، معاہد اور جنتی ہونے پر شک و شبہ کرے، وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وما علینا الا البلاغ۔ ویڈیو کو سبسکرائب فرما کر دوست و احباب کو بھیج کر ثواب دارین حاصل کریں۔ شکریہ۔